شکایتیں کرنے کا تو فکر ہے، غیبتیں کرنے کا تو فکر ہے، چغل خوری کرنے کا تو فکر ہے، اور غلط بات بیان کرنے کی تو فکر ہے، غلط بات سوچنے کی اور اس کو بیان کرنے کی اور اس کو پوچھنے کی تو فکریں ہوتی ہیں، مگر سنت کس طریقے سے زندہ ہو جائے اور سنت کس طریقے سے ادا ہو جائے اور سنت کے مطابق کس طریقے سے چلے، اور اس کو امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تقریر مختصر سی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، 15 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، اور اس کے اوپر عمل ہو جائے تو سمجھیے کہ تقریر کامیاب ہے، پروگرام کامیاب ہے، اور اگر عمل ہی نہیں تو پھر پروگرام بیکار ہے، ثواب مل جائے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق والدین کے موضوع پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مگر انسان بھول جاتا ہے، اپنا حقوق کو تو یاد کرتا ہے کہ میرا یہ حقوق ہے، میرا یہ حقوق ہے، میرا یہ حقوق ہے، اور انسان کسی مولوی صاحب کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرے حق کو ضائع کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اور سارے شکوے اور سارے گلہ، ساری شکایتیں دوسروں کے سامنے پہنچاتے ہیں، مگر اپنی غلطی کا ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوتا۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جتنا تیرا حقوق ہے اتنا ہی تیری اولاد کا حقوق ہے۔ یہ نہیں کہ تم اپنا حقوق کو تلاش کرو کہ میرا حق کیا ہے، لہذا مجھے کیسی زندگی گزارنا چاہیے، میری اولاد میرے اوپر کیا خدمات کریں گے۔ اور لوگوں، مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ اور تم جب شادی کر لو اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے کا حقوق ادا کرے گا، اور جب تیری اولاد ہو جائے تم اس کے حقوق کو ادا کیا کر۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تیرے گھر میں اولاد ہو جائے، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، سب سے پہلے اس کو نہلا کر دھلا کر ایک کان میں اذان دیا کرو، دوسرے کان میں تکبیر کہا کر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایسے گئے گزرے دور میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کے نام اعمال میں 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور لوگوں، آج میرے گھر میں اولاد ہوتی ہے، آج میرے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، سارا کرشمہ تو ہو جاتا، ڈی جے بھی لے کے چلے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ناچ گانا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دھوم دھماکہ ہو جاتا ہے، ساری کی ساری وہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو صرف اور صرف سنت ادا نہیں ہوتی۔ آج نانا کو فکر ہوتا ہے کہ میرے گھر میں نواسا پیدا ہو گیا، اسی لیے 40 کلو مٹھائی تقسیم کیا جائے، پوتا پیدا ہو گیا لہذا 20 کلو مٹھائی تقسیم کی جائے، پورے سماج والے کو دعوت دی جائے، پورے سماج والے کو بلایا جائے، مگر یہ آدمی بھول جاتا کہ میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، لہذا اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ اس
بچے کو بھی پتہ چل جائے، لہذا اس بچے کو بھی معلوم ہو جائے کہ ارے میری اذان ہو چکی ہے اور میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز ہو چکی ہے، میرے کان میں اذان کی آواز پہنچ چکی ہے، میرے کان میں تکبیر کی آواز پہنچ چکی ہے، ایک نہ ایک وقت آئے گا میرے جنازے کی بھی نماز پڑھی جائے گی۔ عالمی ارواح کا وقت ختم ہو گیا، عالم دنیا کا وقت آ گیا ہے۔ ارے ہو سکے کہ ایک سیکنڈ میں موت ہو جائے، ایک گھنٹے میں موت ہو جائے، یا ایک دن میں موت ہو جائے، ایک مہینے میں موت ہو جائے، یا ایک سال میں موت ہو جائے، یا 50 سال میں موت ہو جائے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ جب سے بنی ہے دنیا، جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑ آئے، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت آئے گا، موت آ جائے گی، اسی لیے ہر ایک کان میں اذان کی آواز ہو چکی ہے، لہذا یہ تکبیر کی آواز ہو چکی ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں تکبیر نہیں ہو رہی ہے یا کسی بچے کے پیدائش میں اذان نہیں ہو رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرو، قسم خدا کی وہ بچہ وفادار ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس کو تحنیک کیا کرو، یعنی ایک بزرگ کے زبان سے چبا کر کوئی چیز، کوئی اللہ والے کے زبان سے چبا کر کے اور اس کے منہ سے کوئی چیز چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالو، تاکہ تیرا بچہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے، تاکہ تیرا بچہ بھی بزرگ ہو جائے۔ ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا۔ سیرنی بانٹنے میں بہت آگے، مٹھائی بانٹنے میں بہت آگے، چھینا کا وہ ٹین اب لائے گا، 15 کلو کا 20 کلو کا ٹین اب بانٹے گا، مگر اس بچے کے پیدائش میں کون سے سنت ادا کی جائے، اس کا حق کیا ہے، اس کا حقوق کیا ہے، اسے پتہ نہیں۔ پھر بعد میں یہ باپ چلاتا ہے کہ میرے بچے وفادار نہیں، اور میرے بچے فرما بردار نہیں، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، اور میرے بچے میری نافرمانی کیا کرتے۔ کیوں نہیں فرمانی ہوگی کہ آپ نے اس کے بچپن میں ہی نافرمانی کیا، تو اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کی فرمانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ایک بڑی غلطی، ہم لوگ کلہیا برادری کے ہیں، دارالعلوم صدیق نگر ڈینگا چوک میں رہنا ہوتا الگ بات ہے، مگر ہم لوگ تو کلہیا برادری کے ہیں۔ اور میں اپنی برادری سے ایک خاص پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، انعمان اختر ہر جلسے یا جلوس میں پروگرام میں ایک پیغام دینا چاہتا ہے، میرے بھائیوں ہم لوگ نہیں بولے تو کون بولے گا؟ اگر ہم لوگ اس چیز کی باتیں، اس چیز کے بارے میں بات نہ اٹھائیں تو کون اٹھائے گا؟ ایک سب سے بڑی غلطی کہ ہم لوگ ختنہ کا بھوج کرتے۔ کس کا بھوج کرتے؟ ختنہ کا بھوج کرتے، ختنہ کا سنت۔ مفتی صاحب سے پوچھئے کہ ختنہ کا بھوج کرنا جائز ہے، مولوی صاحب سے پوچھئے کہ ختنہ کا بھوج کرنا جائز ہے۔ اب وہ کہاں سے ثبوت پا لیا اور کہاں سے یہ چیز کو اٹھا کر کے لے کے چلے آیا کہ ختنہ کا بھوج کرے گا؟ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ وہ لوگوں جو آدمی
دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی نئی چیز داخل کیا کرتا ہے جن کا ثبوت کوئی قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ میں نہیں، اجماع صحابہ میں نہیں، کوئی قیاس میں نہیں، لہذا کہیں پہ کسی کا ثبوت نہیں، ایسی چیزوں کا ایجاد کرتا ہے۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہ ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے والا ہے، جہنم کے دہکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، آگ کے اندر چلا جائے گا، سلگتے ہوئی آگ کے اندر جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ جو آدمی دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے گا، مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، تیرے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا، لہذا تم اس کو نہلا دیے، دھلا دیے، اذان دے دیے، تہنیک کر دیے، تو 7ویں دن میں تم عقیقہ کیا کرو۔ اگر لڑکا پیدا ہوا 2 بکرے کو ذبح کیا کرو، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا ذبح کر کے پورے رشتہ دار کو، سماج کو، دوست احباب کو کھلایا کرو۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، اس میں ثواب بھی ملے گا اور بچے کے الا بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ عقیقہ نہیں کرے گا، ختنے کا بوجھ کرے گا، ختنہ کا بوجھ، گرو ذبح کرے گا، باچھا ذبح کرے گا، باچھی ذبح کر کے پورے لوگوں کو کھلائے گا، مگر اس بات کا شوق پیدا نہیں کہ ہمارے امام صاحب مسجد میں رہتے ہیں، ہم پوچھیں کہ میرے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کا حقوق کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں اور اس کے بارے میں کوئی سوچ اور فکر نہیں۔ شکایتیں کرنے کا تو فکر ہے، غیبتیں کرنے کا تو فکر ہے، چغل خوری کرنے کا تو فکر ہے، اور غلط بات بیان کرنے کی تو فکر ہے، غلط بات سوچنے کی اور اس کو بیان کرنے کی اور اس کو پوچھنے کی تو فکریں ہوتی ہیں، مگر سنت کس طریقے سے زندہ ہو جائے اور سنت کس طریقے سے ادا ہو جائے اور سنت کے مطابق کس طریقے سے چلے، اور اس کو امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کا عقیقہ کیا کرو، لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیا کرو۔ کتنے بکرے؟ 2 بکرے ذبح کیا کرو، یعنی 2 کھسی ذبح کیا کرو، 2 کھسی۔ کتنے سال کا وہ کھسی؟ کتنے سال کا ہو بھائی؟ 2-4 مہینے کا، 2-4 مہینے کا، 5 مہینے کا، 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال کا۔ تو 2 بکرے ذبح کرنا ہے 7ویں دن میں، اور پھر اس کے سر کو مڈوا کر اور اس کے سر کو چھل کر کے، تو بال کے بقدر جو وزن ہوگا، لہذا اتنا ہی چاندی صدقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چاندی صدقہ کرنا۔ بات کو سمجھیے، بچے کا کیا حقوق ہے، باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کا کس طریقے سے حقوق ادا کریں، حق ادا کریں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تم عقیقہ کرو تو اسی دن تم اس بچے کا نام رکھا کرو، صحیح نام رکھا کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نام رکھا کرو، ان کے نام کے صفات کے ساتھ تم نام رکھا کرو۔ یہ نہیں کہ جمعرات کے دن پیدا ہوا جمعراتی رکھ دیا، بدھ کے دن پیدا ہوا بدھوار رکھ دیا، منگل کے دن پیدا ہوا منگلا رکھ دیا، اور اتوار کے دن پیدا ہوا اتواری رکھ دیا، جمعہ کے دن پیدا ہوا جمعن رکھ دیا، یا جمعرات کے دن پیدا ہوا جمعراتی رکھ دیا۔ نہیں، بلکہ اس کا نام اچھا رکھا کرو۔
उसका बेहतर नाम रखा करो। बाज लोग अपने नाम को अपने बच्चे का नाम रखता बिंटू, पिंटू, गुड्डू, लड्डू, चुन्ना मुन्ना। क्या नाम है भाई? अजीब गरीब का नाम। मुसलमान के इलाके में रहते हैं, अकाबिरीन के बीच में रहते हैं, इमामों के बीच में रहते हैं और पढ़े लिखों के बीच में रहते हैं, और उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हुई है, हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, लिहाजा हम अपने लड़के का नाम क्या रखें, और हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो बेटी का नाम क्या रखें, और हमारे यहाँ नवासा पैदा हुआ है लिहाजा नवासे का नाम क्या रखें, हमारे यहाँ पोता पैदा हुआ है पोते का क्या नाम रखें। लिहाजा कोई भी अकाबिरीन से मिलने को तैयार नहीं, उससे पूछने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, अपनी औलाद का नाम सही रखें। क्यों? इसलिए कि नाम का असर ज़ात पे पड़ता है, नाम का असर ज़ात पे पड़ता है। जैसा नाम रहेगा लिहाजा काम भी वैसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।